العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم تمرین نمبر 119 پڑھنے جا رہے ہیں. افعال ناقصہ. نواسخ جملہ کی دوسری قسم افعال ناقصہ ہیں اور وہ یہ ہیں: کان، صار، ضل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاض، عاد، غدا، راح، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فک، ما دام، لیس. یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا جس کا نام اسم ہو جاتا ہے ان کے برعکس مرفوع باقی رہتا ہے، یعنی کان اور اس کے اخوات کا اسم مرفوع ہوگا اور خبر منصوب ہو جاتی ہے. جیسے کان الولد جالسن، لڑکا بیٹھا تھا. پہلے تھا الولد جالسن، لڑکا بیٹھا ہے. جملہ اسمیہ تھا، کانا اس پر داخل ہوا تو الولد مرفوع باقی رہا اور جالسن جو خبر تھی وہ منصوب ہو گئی. لیس کے سوا باقی تمام افعال کے فعل مضارع اور فعل امر دونوں آتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں جو ماضی کرتا ہے، یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. لیس کا فعل مضارع اور امر نہیں آتا، البتہ ماضی کے سبھی صیغے آتے ہیں. کانا سے بات سمجھی جاتی ہے کہ مبتدا کو جس خبر سے متصف کیا جا رہا ہے اس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے. جیسے کان الحر شدیدن، گرمی بہت سخت تھی. پہلے تھا الحر شدیدن، گرمی سخت ہے. جب اس پر کان داخل ہوا تو گرمی کا سخت ہونا زمانہ ماضی کے ساتھ متصف ہو گیا. صار تبدیل یا حالت کو بتلاتا ہے، یعنی پہلے کچھ اور حالت تھی اب کچھ اور حالت ہو گئی. جیسے صار الرجل غنیا، آدمی مالدار ہو گیا، یعنی پہلے فقیر تھا اب مالدار ہو گیا. لیس نفی کے لیے آتا ہے، جیسے لیس الرجل غنیا، آدمی مالدار نہیں ہے. لیس کی خبر پر کبھی با حرف جر داخل کر دیتے ہیں، جیسے لیس الرجل بغنی. ترجمہ وہی ہوگا جو لیس الرجل غنی کا ہے، یعنی آدمی مالدار نہیں ہے. اس وقت خبر مجرور ہوتی ہے. اصبح، امسا، ظل، بات اور اضحى یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا اسم جن خبروں سے متصف ہے اس کا تعلق انہی اوقات سے ہے. جیسے اصبح، امسا وغیرہ سے سمجھا جاتا، جو اصبح امسا وغیرہ سے سمجھا جاتا ہے جو آگے آ رہا ہے. اصبح سے صبح کا وقت، امسا سے شام کا وقت، ظل سے دن اور بات سے رات مراد ہوتی ہے. جیسے اصبح حامد مسرورا، حامد نے مسرت کی حالت میں صبح کی، تو حامد کا مسرور ہونا یہ صبح کے وقت ہوا. یہ اصبح بتلاتا ہے صبح کا وقت. اگرچہ یہ افعال انہی معنوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں مگر کبھی ان کا استعمال صار کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یہ افعال سے مراد اصبح، اضحى، امسا. جیسے اصبح محمود غنیا، تو اصبح صبح کے وقت کے ساتھ خاص ہے لیکن کبھی صار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں اصبح محمود غنیا، محمود مالدار ہو گیا، اس میں صبح کے وقت کی کوئی قید نہیں ہے. ما بریح، ما دام، ما زال، من فک، ما فتئ پانچوں استمرار اور دوامی ثبوت بتلانے کے لیے آتا ہے. یعنی یہ بتلاتے ہیں کہ مبتدا کے لیے جو خبر یعنی ان کے اسما کے لیے جو خبر ہے وہ ہمیشہ ہے. جیسے ما زال محمود مجتہدا، محمود برابر محنتی رہا، تو محمود کا محنتی ہونا
برابر یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا بتلاتا ہے ما زال not. حروف مشبہ بالفعل کی طرح افعال ناقصہ کی خبر بھی مفرد جملہ شبہ جملہ آتی ہے، جیسے کان محمود یکتب الی ابیہ، یہاں کان کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں ہے۔ کان یکتب محمود اور کان محمود یکتب کے درمیان وہی فرق ہے جو یکتب محمود اور محمود یکتب کے درمیان ہے، یعنی جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا فرق ہے۔ کان یکتب محمود کان کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں ہے، اور کان محمود یکتب اس صورت میں محمود پہلے ہے، تو پہلے میں فعل پہلے تھا، یہاں اسم پہلے ہے۔ رہی یہ بات کہاں اسمیہ لانا چاہیے اور کہاں فعلیہ، تو اس کی بحث آگے آئے گی۔ یہ افعال ناقصہ کی وضاحت تھی۔ اب ہم تمرین کی طرف چلتے ہیں، پہلے الفاظ و معانی، اس کے بعد تمرین حل کریں گے۔ پہلا لفظ ہے نجیب، جمع نجباء معنی شریف، ضل یضل ضلالا معنی گمراہ ہونا، متسخ یہ اتساخ میلا ہونا سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی ہے میلا۔ الاقدار جمع ہے، واحد قدر معنی گندگی، یبدو باب نصر سے ہے، بدا یبدو بدوا معنی ظاہر ہونا۔ الہلال جمع اہلت معنی چاند، ضعیل جمع ضعال معنی کمزور، قصات جمع ہے، واحد قاسن آتی ہے معنی سخت دل، فؤاد جمع افئدت معنی ہے دل۔ الغمام واحد غمامت آتا ہے معنی ہے بادل، طوافین یہ جمع ہے، واحد طوافن آتا ہے اور اس کی جمع طوافون، اور حالت نصبی اور جری میں طوافین معنی چکر لگانے والا گھومنے والا۔ مستریحین یہ استراح باب استفعال آرام پانا سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی آرام یافتہ۔ نشعر باب نصر سے، شعر یشعر شعورا معنی محسوس کرنا۔ متألم تألم تکلیف محسوس کرنا، باب تفاعل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی تکلیف زدہ۔ صار یسیر صیرا و صیرورتا ایک حال سے دوسرے حال میں بدل جانا، باب ضرب سے آتا ہے۔ ضل یضل ضلا باب سمیع سے، دن بھر کرنا۔ بات یبیت بیتوتتا معنی رات گزارنا۔ الاذى معنی ہے تکلیف۔ یہ تھا الفاظ و معانی۔ اب ہم تمرین حل کریں گے۔ تمرین کا پہلا جملہ ہے کان محمود تلمیذا نجیبا، محمود شریف طالب علم تھا۔ کانا بتلا رہا ہے کہ محمود جو کانا کا اسم ہے اس کا تعلق تلمیذا نجیبا سے زمانہ ماضی میں تھا، اب نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ ضَلَّ بِصُحْبَةِ الْأَشْرَارِ لیکن بروں کی صحبت کی وجہ سے بھٹک گیا۔ كان البيت نظيفا گھر صاف تھا، ولكن صار متسخا بالاقدار لیکن کچرے سے گندا ہو گیا۔ یہاں کانا بیت بتلا رہا ہے کہ بیت کا تعلق نظیفن سے، گھر کا تعلق صاف ہونے سے زمانہ ماضی میں تھا، اب نہیں ہے۔ اور سارا آگے جو یہ بتلا رہا ہے کہ میلا اور گندا ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ پہلے صاف تھا، اب اس کی حالت بدل کر گندی ہو گئی۔ تیسرا جملہ ہے صار العدو صدیقا حیثما تبین له الامر دشمن دوست بن گیا جب معاملہ اس کے سامنے واضح ہو گیا۔ تو پہلے سارا یہاں یہ بتلا رہا ہے کہ پہلے آدمی دشمن تھا، اب دوست میں تبدیل ہو گیا، حالت بدل گئی۔ چوتھا جملہ ہے یبدو الہلال ضعیلا چاند تمتماتا ہوا ظاہر ہوتا ہے، ثم یصیر بدرا کاملا پھر وہ مکمل چاند بن جاتا ہے۔ یصیر بدلاتا ہے، اب مکمل چاند بن جاتا ہے، اس کی حالت بدل گئی، پہلے مکمل نہیں تھا، اب مکمل ہو گیا۔ پانچواں جملہ ہے ان اللہ لا یظلم احدا بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا،
انہو لیس بظلام للعبید، وہ بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لیس بتلا رہا ہے کہ اسم کا تعلق خبر کے ساتھ نہیں ہے، اور ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے، معنی ذرہ برابر ظلم کرنے والا۔ چھٹا جملہ ہے الاساتذۃ لیسوا قساۃ علی الطلبۃ، اساتذہ طلباء پر سخت دل نہیں ہے۔ یہاں بھی لیسا نفی بتلا رہا ہے کہ اسم کا تعلق خبر کے ساتھ نہیں ہے۔ ساتواں جملہ ہے اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین ہو گیا۔ اصبح ایسے تو صبح کے وقت کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں صار کے معنی میں آیا ہے، جیسا ہم نے پہلے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل پہلے پرسکون تھا، اب بے چین ہو گیا، حالت اس کی بدل گئی۔ اور فارغن کے معنی ہے فارغم من الراحتی، راحت سے خالی ہو گیا، یعنی بے چین ہو گیا۔ آٹھواں جملہ ہے اضحى الغمام کثیفا، بادل چاشت کے وقت گھنا ہو گیا۔ اضحیٰ چاشت کے وقت کو بتلاتا ہے۔ وکادت السماء ان تمطر، قریب تھا کہ بارش برسے۔ نواں جملہ ہے امس الطلبۃ مشتغلین بدروسہم، طلبہ شام کے وقت اپنے اسباق میں مشغول ہو گئے۔ امسا شام کے وقت کو بتلا رہا ہے کہ اس کے اسم کا تعلق خبر کے ساتھ شام کے وقت میں ہے، طلبہ کا مشغول ہونا شام کے وقت میں ہے۔ دسواں جملہ ہے ظللتم طوافین بالاسواق، تم دن بھر بازار میں گھومتے رہے۔ وما عملتم، اور تم نے کام نہیں کیا۔ ظل بتلا رہا ہے کہ گھومنے کا تعلق دن بھر میں ہے۔ گیارہواں جملہ ہے بتنا مستریحین، ہم نے آرام سے رات گزاری۔ ولم نشعر بأذى، اور ہم نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی۔ 12واں جملہ ہے بات المریض متألما، بیمار نے تکلیف کی حالت میں رات گزاری۔ بات مریض کے تکلیف میں ہونا رات میں ہوا یہ بتلاتا ہے۔ وَلَمْ يَنَمْ طُولَ اللَّيْلِ، اور وہ رات بھر نہیں سویا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.